اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. میری پیاری بہنوں، یہ دعائیں ہماری زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. کیونکہ کافی ساری حقیقتیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، لیکن ہم اس کو حقیقت تصور ہی نہیں کرتے، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اس کو ایک حقیقت کی صورت میں، اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ہی دکھا ہماری آنکھوں میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے اینالائز کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم پیچھے سے جو چیزیں ایک دو رہ گئی تھیں پچھلی آیت کی، کیونکہ بہت امپورٹنٹ آیت تھی، تو وہ چیز ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا. تو اب یہ ایک آپ نے سوچنا ہے کہ باولا کون ہوتا ہے. خبط میں مبتلا بندے کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ یعنی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہ ایسی الٹی پلٹی حرکتیں کرتا ہے جو ایک عقل والا نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ سود خور جو ہوتا ہے وہ ایک مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ اس پر رحم کھائے، اس کی مدد کرے، اس کو قرض دے، اس کے اوپر یا پھر صدقہ کرے، وہ الٹا یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس مصیبت زدہ انسان کی مصیبت سے میں اور فائدہ کیسے سمیٹ سکتا ہوں. وہ بجائے اس کے کہ اس کو قرض دے اور اس کے لیے آسانی کرے، وہ اس کو قرض دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر ایکسٹرا رقم مانگتا ہے پاگلوں کی طرح. یعنی اس کو معاملے کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. عربوں میں جو بندہ دیوانہ سا ہو جاتا تو اس کو مجنون کہتے تھے، اور جب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ہوتا تھا کہ وہ پاگل ہو گیا تو یوں کہتے تھے کہ اسے جن لگ گیا، مجنون ہو گیا، جن لگ گیا. اسی محاورے کو استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک سود خور کو اس شخص سے تشبیہ دیتا ہے جو مخبوط الحواس ہو گیا. یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر الٹی پلٹی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، اسی طرح سود خور بھی روپے پیسے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خود غرضی کے جنون میں کچھ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ اس کی سود خوری سے کس کس طرح انسانی محبت اور اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور معاشرے کے بیچ میں اپنی خود غرضی کو شو کر رہا ہے اور دوسرے کی مصیبت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، دوسروں کی بدحالی سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے. اور جب وہ قرض واپس لیتا ہے اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرا مر رہا ہے یا جی رہا ہے، وہ کس طریقے سے سود کو ادا کرے گا. اس کو بس اپنے منافع، اپنے فائدے کی فکر ہوتی ہے کہ بس میرے مال کے اوپر مال آ جائے. تو یہ تو خبط اور یہ دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے. اور چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی ہے، اس لیے سود خور آدمی قیامت کے روز ایک باولے اور مخبوط الحواس اور مجنون انسان کی صورت میں ہی اٹھے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس چیز کے لیے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ تو دنیا میں ہمیں روپے پیسے کے پیچھے اتنا پاگل کر دے کہ ہم دوسرے کی مجبوری کو نہ دیکھیں اور بھلائی نہ کریں،
بلکہ خود غرضی کا طریقہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ رکھے، اور نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سسٹم کا حصہ ہمیں بنائے، نہ ہمیں دینے والوں میں سے کرے نہ لینے والوں میں سے کرے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو صدقات دیتے ہیں، جو انسانی محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو ایکسپلین کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو رک گیا اس کے لیے ہے جو کچھ گزر چکا سو گزر چکا، یعنی جو کھا پی چکا سود پہلے، اب اگر اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرنے لگتے کہ سارا جو تم نے سود لیا اس کا واپس حساب کرو، تو ایک بہت مشکل معاملہ ہوتا۔ تو جو گزر چکا ہے اب آپ کی اصل رقم آپ کی ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر سود نہیں لے سکتے، آگے سے توبہ کر لینی ہے، استغفار کر لینی ہے، اور پچھلا معاملہ جو گزر چکا، ماضی میں گزر چکا، اب اس معاملے کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا، کیونکہ اگر دوبارہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ موعظہ آنے کے بعد، یہ نصیحت آنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کام کو ریپیٹ کرتا ہے تو پھر وہ اصحاب النار میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں جو اس آیت کا ہی کنٹینیویشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا، یمحق مٹاتا ہے اللہ الربا ربا کو، سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں، یحب وہ محبت کرتا، وہ پسند کرتا، کل ہر کفار ناشکر اثیم گناہ گار کو۔ یمحق کا روٹ لیٹر میم ہا قاف ہے، مٹانا۔ الربا کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ را با واو۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتی ہونا، بڑھانا کسی چیز کو۔ وہ یوربی، اور یوربی کا روٹ لیٹر بھی را با واو ہے۔ یہ دیکھیے کہ لفظ کس طرح بدل کر آتے ہیں، لیکن ان کے روٹ لیٹر کا مطلب سارے الفاظ کے اندر جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لیں گے، لیکن ان میں جو بیسک میننگ ہوگا نا روٹ لیٹر سے جو نکلتا ہے وہ سب الفاظ کے اندر جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یوربی کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ را با واو۔ الصدقاتی، صاد دال قاف، صدقہ صدق سے ہے، سچائی سے ہے۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو سچا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سب سے سچی ہے میرے دل کے اندر، کیونکہ میں اس کے آگے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، الصدقات کی واحد ہے الصدقہ، ٹھیک ہے، آگے گولتے لگ جائے گی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب، ہا با با روٹ لیٹر ہے، حب دانے کو بھی کہتے ہیں، حب محبت کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے دانہ چھپا ہوا ہوتا ہے نا زمین کے اندر، اور اس کے اندر کتنی ایبلٹی ہوتی ہے پھلنے پھولنے کی، بڑا پودا اگنے کی، اسی طرح حب بھی جو ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، محبت کی طرح۔ ٹھیک ہے نا، تو ہا با با اس کا روٹ لیٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کل ہر کفارن، کاف فارا سامنے نظر آ رہا ہے روٹ لیٹر۔ کفار کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ ناشکری کو، جو نعمت کو چھپا دے اور ناشکری کرے۔ ٹھیک ہے، کفر کا جو ورڈ ہے نا وہ ڈیفرنٹ میننگ میں آتا ہے ڈیفرنٹ جگہوں پر، اور ہم نے اس کے کانٹیکس کے حساب سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں پر کفر اللہ کے انکار کی صورت میں آتا ہے، کہیں کفر ناشکری کی صورت میں آتا ہے، کہیں کفر چھپا دینے کی صورت میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ناشکری، انتہائی ناشکرا، بہت زیادہ ناشکرا۔ اثیم، اسم حمزہ ثا میم اس کا روٹ لیٹر ہے۔ اثیم کا مطلب ہے وہ گناہ گار جو، دیکھیں اس کی ساؤنڈ اور اس کا جو وہ پیٹرن ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ گناہ کرنے والا۔ ٹھیک ہے نا، بار بار گناہ کرنے والا، ریپیٹیڈلی گناہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے کس کو؟ صدقات کو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت رکھتا کل کفار اثیم، ہر انتہائی ناشکر انتہائی گناہ گار سے۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سود لیتے ہیں ان کا تو مال بہت بڑھ رہا ہوتا ہے نا، ایسی بات ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ یہ غور و فکر کریں تو جو سود لینے والے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بہت بے چین ہوتی ہیں، بہت بظاہر تو مال بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں سے برکت غائب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ کا مال بڑھتا بھی ہے، وہ پلٹ کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیتا ہے۔ جن لوگوں کو صدقات کی عادت ہے وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ جب بھی وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور اس ہمدردی میں اس کو پیسے دیتے ہیں، اگر قرض دیتے ہیں تو اس کو مہلت دیتے ہیں اور قرض کی رقم جتنی دی ہوتی ہے وہی واپس لیتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی کی برکت کا پتہ ہوگا کہ ان کے تھوڑے پیسے بھی ان کو بہت ہو جاتے ہیں اور اس میں ڈھیروں کام ہو جاتے ہیں اور وہ پیسہ ختم نہیں ہوتا، اور پیسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر ادھر سے ان کو دیتا رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ سود خور ہوتے ہیں اور سود کی لعنت میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں سے سکون، برکت، اطمینان چلا جاتا ہے۔ ان کے پاس دولت تو بہت ہوتی ہے لیکن ان کی خوشی دل کی غائب ہو جاتی ہے اور وہ اس پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے، ان کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے تاکہ دیکھیں سود تبھی ختم ہو سکتا ہے جب صدقات پروموٹ ہوں گے، جب آپ کو لوگوں سے ہمدردی ہوگی اور آپ ایک ایسا سسٹم لانے کی کوشش کریں گے، آپ لوگوں کو کہیں گے کہ بس قرض دوں گی یا میں نے صدقہ تو کرنا تھا، میں نے تو نیکی کرنی تھی، میں نے اپنا پیسہ نکالنا تھا، آپ کے کام آ جائے گا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی اور لوگ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا شروع ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ لوگ لالچی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے رہیں کہ کون اس وقت مصیبت میں ہے اور کس کی مصیبت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ایک خود غرض معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں محبت غائب ہو جاتی ہے اور فساد اور نفرتیں جڑ پکڑ لیتی ہیں، اور ایک ہمدردی والا معاشرہ، محبت والا معاشرہ، ہر ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والا معاشرہ، جس میں کسی کو مصیبت میں دیکھ کے فوراً بندہ مدد کی سوچتا ہے، ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کرتا ہے، تھوڑے سے آپ دے دو، تھوڑے سے میں دے دوں گی، تھوڑی سی میری سہیلی میری بہن دے دے گی اور یہ کام ہو جائے گا اس بندے کا اور وہ اس مصیبت میں سے نکل آئے گا۔ وہ معاشرہ بالکل فرق شکل کا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا نظام ہم کو دیا ہوا ہے، اسلامی نظام، اس میں آپ دیکھیں کہ بھائی چارہ اور ایک دوسرے سے محبت بڑھانے والی ساری چیزوں کا حکم دیا گیا ہے نا، اور ہر وہ چیز جس سے انسان کے دل کے اندر نفرت یا خود غرضی یا یعنی کوئی بھی بری فیلنگ پیدا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو ختم کریں گے، اس چیز کو دور کریں گے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سود کو مٹاتا ہے۔ سود ایک گندی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، جو معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ختم کرتے ہیں اور بڑھاتا ہے صدقات کو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے، اب دیکھیں جس کے پاس دولت ہو، اب اس کے پاس دولت ہے اور وہ ایکسٹرا دولت ہے، دوسرا کوئی مصیبت میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ دولت دی ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کو خوش کر دے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اپنی دولت سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ ناشکری کر رہا ہے نا اس نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، تو وہ بہت زیادہ ناشکر ہے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے کہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کی ہے اس چیز کو کر رہا ہے، تو وہ شدید گناہ گار ہے۔ اسم ویسے بھی اس گناہ کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں جو گناہ کیا جاتا ہے نا، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اب اگلی آیت جو ہے 277، وہ کیا ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرف دکھا دیتے ہیں، اگر جنت کا ذکر کرتے ہیں تو جہنم کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو جنت کا بھی ذکر کر دیتے ہیں،
اچھے بندوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو برے بندوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اور جہاں برے بندوں کا ذکر ہو رہا تھا اچھے انسانوں کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگلی آیت کیا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اور اقاموا انہوں نے قائم کیا، الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور دیا انہوں نے، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہیں، ہم وہ، یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے۔ ان حرف نصب ہے، الذین اسم موصول ہے، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کی بات ہے، جو ایمان لے آئے، لا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعملوا عین میم لام اس کا روٹ لیٹر ہے، اور عاملو بھی پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، اور جنہوں نے عمل کیے، کر چکے ہیں نا وہ عمل، الصالحات، الصالحات کا روٹ لیٹر صاد لام ہا ہے، اور الصالحہ یعنی آخر میں گول تا جب لگ جائے گی تو وہ واحد ہو جائے گی الصالحات کی، وَأَقَامُوا اور یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، اقاموا، اور قاف واو میم اس کا روٹ لیٹر ہے، جنہوں نے قائم کیا، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ کا روٹ لیٹر کیا ہے، صاد لام واو بھی ہے اور صاد لام یا بھی ہے، صاد لام یا سے اس کا مطلب کیا ہے، جلا دینا، بھسم کر دینا، تو نماز جلاتی ہے گناہوں کو، ٹھیک ہے۔ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، آتَو کا روٹ لیٹر کیا ہے، حمزہ تا یا، الزکاۃ کا روٹ لیٹر زا کاف واو، ٹھیک ہے۔ زکا کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتی ہونا، بڑھنا، اور اس کا مطلب پاک کرنا بھی ہے، ٹھیک۔ لہم ان کے لیے ہے، اجرہم، حمزہ جیم را اس کا روٹ لیٹر ہے، اجر کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی مزدوری کرے اور اس کے بعد میں اس کو جو ملے وہ اس کا اجر ہوتا ہے، اجرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عند پاس ربہم، را بابا اس کا روٹ لیٹر ہے، ولا خوف، خا واو فا، خوف، خوف موسٹلی فیوچر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ علیہم، علا یہ دو چیزیں مل کے بنی ہوئی ہیں، علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور علا حرف جر ہے، اور ہم جو ہے وہ کیا ہے، ضمیر، و اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون، ہا زائی نون اس کا روٹ لیٹر ہے، حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، اور یہ حزن جو ہوتا ہے وہ موسٹلی پاسٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں مان گئے، اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کا یقین کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ ایمان اسی کا نام ہے نا، کہ دل سے یقین کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر اس چیز کا جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور عمل صالح کی شرائط کیا ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہ کام کیا جائے، دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ کام کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو ہمارا دل کہے کہ یہ اچھا عمل ہم کو لگتا ہے ہم کر لیں تو اس کو ہم نیک عمل سمجھنے لگ جائیں۔ نیک عمل وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز کیا بتائی گئی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے قائم کیا نماز کو۔ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کی ساری شرائط آپ نے پوری کرنی ہے، تب نماز کھڑی ہوگی، تب نماز قائم ہوگی، یعنی نیت، وضو، دعائیں، اور نماز کے ارکان، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع سکون کے ساتھ کرنا ہے، سجود سکون کے ساتھ کرنے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ اور دل کی حضوری کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے، وقت پہ ادا کرنا، صحیح لباس میں، صحیح طہارت کے ساتھ،
تو تب نماز جا کے قائم ہوتی ہے. ہماری نمازیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے پاکستان جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بہت ساری عورتوں کی نیل پالش بہت پرانی لگی ہوئی تھی، اتنے لمبے ناخن، گندے ناخن، اور ٹخنے ننگے، اور یہ کہ دوپٹے پتلے میں نمازیں ادا ہو رہی ہیں جس میں ساری گردن، کان اور سر کے بال نظر آ رہے ہیں. یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہوتا. کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں میری پیاری بہنوں، جو سلام بندہ پھیرتا تو اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نماز اس کو بد دعا دیتی ہے کہ جس طرح تم نے مجھے برباد کیا اللہ تمہیں برباد کرے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں. ہم نے تو نماز ایسی پڑھنی ہے جس میں ہم کو فل مارکس ملیں، کہ ہم نے اس کو واقعی قائم کیا ہو اور اس کا ایک ایک چیز کا ایسے دھیان رکھا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ وضو جو ہے وہ بھی عبادت کا حصہ ہے. اگر ہمارے ناخنوں پہ نیل پالش لگی ہوئی ہے یا گندے ناخن ہیں، ناخنوں کے اندر کوئی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں، تو وضو کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ ہم نے یہ ساری چیزیں غور فکر کرنی ہے نا. اسی لیے تو ناخنوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے. ناخن کاٹنے کی چیز ہے، ناخن رکھنے کی چیز نہیں ہے، سنبھالنے کی چیز نہیں ہے. تو نماز کو قائم کرنے کی ساری شرائط ہم کو معلوم ہونی چاہیے. یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہوں گی تبھی ہماری عبادات قبول ہوں گی. طہارت ہی ادھر سے شروع، طہارت کے ساتھ ساری عبادات شروع ہوتی ہیں. تو نماز کو انہوں نے قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ کو دیا. زکوٰۃ بھی عبادت ہے، ہماری دین کا ایک رکن ہے، ایک پلر ہے. اس کو گرا نہیں سکتے، اس کے بارے میں گڑبڑ نہیں کر سکتے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے. یہ ہمارے مال کا گند ہوتا ہے جو ہم نے نکالنا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو نہیں نکالیں گے تو ہمارا باقی کا مال بھی گندا ہو جائے گا. یہ کسی دوسرے کا حق ہے، ہم اپنے مال میں اس کو ملا کر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کسی دوسرے کا حق غصب کریں تو پھر بے برکتی آ جاتی ہے، بے سکونی آ جاتی ہے، وہ مال ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو زکوٰۃ کا حساب بھی رکھنا چاہیے اور اس کو وقت پر ادا کر دینا چاہیے، خوشی خوشی ادا کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس زکوٰۃ کے دینے سے ہمارا مال پاک بھی ہو رہا ہے اور اس میں بڑھاوا بھی ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت دے گا. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جو پیچھے آیت میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کفار اور اثیم کو پسند نہیں کرتا، یہ ان کے اپوزٹ ہیں. یہ ناشکرے اور گناہگار کو اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان لانے والے، نیک لوگ، نیک اعمال کرنے والے لوگ، نمازیں پڑھنے والے لوگ، نمازیں قائم کرنے والے لوگ، زکوٰۃ دینے والے لوگ. تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. اور ان کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے پاس محفوظ چیز، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کوئی ڈر نہیں ہو سکتا، اور اس کے بارے میں پوری یہ امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اجر دے گا تو وہ ملک الملیک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی ملکیت ہے، سب خیر اس کے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، ساری کی ساری ملکیت، سارا بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جب ہمیں اجر دے گا تو کتنا بڑا اجر دے گا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی نہیں، اور ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں تو کوئی ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں، ان کے لیے کوئی خوف ہوگا ہی نہیں، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ خوف اور حزن سے ہم کو نجات دیتا ہے، تو ہم کیوں یہ کام نہ کریں جو کہ ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایمان لانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، نیک اعمال کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو دینا، یہ سب کی سب ہماری دین کے رکن ہیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے دین کی بیسکس اور دین کے پلرز کو توڑنا شروع کر دیا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو کلمہ گو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں میری پیاری بہنوں جن کے بارے میں اگر یہ زکوٰۃ ادا نہ کی، نماز کو قائم نہ کیا، اور ایمان، تو پھر ایمان کاہے کا ہے ہمارا؟ اگر یعنی ایمان دل کے اندر ہے نا،
تو کیا چیزیں ہمارے ایمان کو شو کر رہی ہیں؟ نیک اعمال، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، یہ اس کے اظہار ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو ہی ان چیزوں کا اظہار نہیں نہ ہوگا۔ ان کے بارے میں بے فکری تبھی ہوگی جب ایمان کمزور ہوگا۔ تو دعا مانگ لینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کام، کوئی گناہ ہو رہا ہے تو دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر والا بنا دے۔ ہمارے پیغمبروں کے بارے میں کیا ان کی خصوصیت قرآن پاک میں آتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی فکر کرنے والے تھے، وہ آگے کی فکر کرنے والے تھے۔ تو وہ گھر جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کی فکر میں ہم ان دنوں میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے دن دیے ہیں، اگر ہم نے ان میں کام کر لیا، یہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بہت بڑا اجر ہے، یہ مزدوری کر لی تو پھر دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن ان کے بارے میں بے فکری کرنا یا بے پرواہ رہنا، آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں اور اتنے بے فکر ہیں، ہنسی مذاق میں اس بات کو اڑا دیتے ہیں، اور 5 منٹ کی 10 منٹ کی نماز ایسے، یعنی ان کے پاس گھنٹوں کے گھنٹوں ہیں باقی کام کرنے کے لیے، باقی بحث مباحثہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے سیاست پہ بات کرنے کے لیے۔ ان کو گھنٹوں بٹھا دیں اور بحث مباحثہ کرا لیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ اس کو انجوائمنٹ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس میں کتنی نمازیں ان کی گزر جاتی ہیں، ان کی کوئی فکر اور پرواہ ہی کوئی نہیں۔ حیرت ہوتی ہے نا، اور غم لگتا ہے دل کو، تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا۔ یہ تو دین کے رکن تھے، آپ نے تو دین کی بلڈنگ کو ہی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اگر آپ نے ان چیزوں کو چھوڑا تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان والا ہم کو کر دے۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم وہ کام نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اور بتا کر گئے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے یہ دعائیں مانگ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے ان لوگوں میں سے ہونا ہے جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کر دے، ہمیں اس سسٹم کا حصہ نہ بنا جس سسٹم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے برات اور نفرت اور غصے کا اظہار کیے۔ سود لینا اور سود دینا دونوں برابر ہیں، ایک برابر ہے بندہ۔ کیونکہ وہ اس سسٹم کو سٹرونگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو اسٹرینتھ دے رہا ہوتا ہے، دینے والا بھی اور لینے والا بھی۔ بس ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یہ چھوٹی سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور اس میں ہمیں تھوڑا ہی چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے۔ بہت زیادہ دولتیں اکٹھی کر کے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں، وہ پیچھے لوگ استعمال کریں گے۔ اور اگر تھوڑا بھی ہوگا جو قناعت کے ساتھ ہم استعمال کر لیں گے تو بھی ہم مر تو جانا ہے نا، تو کم از کم بچ کے تو چلے جائیں گے نا، اور آگے کی ہمیشگی کی زندگی بچ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگوں کے پاس اتنے بڑے گھر ہیں، اتنی دولتیں، کھانا کتنا کھاتے ہیں وہ؟ ایک وقت میں 1 روٹی کھا سکتے ہیں، 2 روٹی کھا سکتے ہیں، وہ سارا مال تو ہڑپ نہیں نہ کر سکتے، اپنے پیٹ میں تو نہیں نہ ڈال سکتے۔ سوتے کتنی جگہ پر ہیں، ایک ہی بیڈ پہ سو سکتے ہیں یا 10 کمروں میں اپنے ٹکڑے کر کے تو بچھا کے کہیں گے 10 کمرے ایک وقت میں ہم یوز کر سکتے ہیں۔ سونے کے لیے ایک ہی بیڈ چاہیے، کھانے کے لیے اتنی روٹی چاہیے، جو ایک غریب مسکین بھی کھا رہا ہے وہی روٹی آپ کے پیٹ میں بھی جائے گی۔ اگر بڑی دولتیں بھی ہوں گی تو بڑی دولتیں اور بڑے گھر جمع کرنا اور ہوڑ کرنا اور ان کے ڈھیر بنا لینا، اس سے سکون اور اطمینان نہیں آتا، اور نہ وہ بندہ سارا کچھ استعمال کر سکتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہی کوئی نہیں۔ ہاں، اگر اس مال کو انویسٹ کرتے گا آخرت کے لیے تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت پیاری زندگی دیں گے، اور وہ زندگی بہت لمبی ہے، اس کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے انویسٹمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوش دلا دے کہ ہم
کیا کر رہے ہیں اور کتنا سا وقت ہمارے پاس بچ گیا ہے، اس میں ہم نے کتنی نیکیاں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔